اتوں پٹنا چاہتے ہو؟ میں کہا جی میں ایک دن آپ کو یہ بات کروں گا کہ میں نے 40 سال پہلے آپ کو کہا تھا کہ آپ پاکستان کی سیاست میں آئیں گے اور پاکستان میں اہم ذمہ داری پہ آپ ہوں گے، اور آج میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بات میں نے ان کے ساتھ کی تھی۔ میں کتاب پہ، کیونکہ گورنر صاحب نے کہیں جانا ہے، کتاب میں نے ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو شامی صاحب نے بہت اچھا جملہ استعمال کیا ہے کہ جو سونے تو کیا چاندی کا چمچہ لے کر بھی نہیں پیدا ہوئے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں نے صحیح طرح ابھی کتاب نہیں لکھی، ایک کتاب مرنے سے پہلے ضرور لکھوں گا، بے شک وہ مرنے کے بعد پبلش ہو، کیونکہ اس ملک میں جو دکھایا جا رہا ہے حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ They are not what they are۔ میں جناب شہباز گل صاحب کا، جناب راجہ بشارت صاحب کا، لیاقت صاحب کا، لیاقت بلوچ صاحب ہماری کلاس کے آدمی ہیں، وٹو صاحب کا، محمود الرشید صاحب کا، اور سب بھائیوں کا میں مشکور، جسٹس صاحب کا، تمام لوگوں کا، میری منسٹری کے بھی سیکٹری چیئرمین یہاں پہ موجود ہیں، گیلانی صاحب اور عارف صاحب آئی جی پولیس جو ہیں ہمارے۔ میں دو باتیں کر کے گورنر صاحب نے جانا ہے کہ انسان اگر یہ فیصلہ کرے کہ اس نے کچھ بننا ہے یا کچھ حاصل کرنا ہے، خدا تبھی مدد کرتا ہے جو انسان محنت کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کاٹن لگائیں اور یہ کہیں کہ یہاں گنا اگائے یا گنے کا بیج، یا چاول لگائیں اور سوچیں کہ وہاں کپاس اگائے گی۔ جو آپ بیج کاشت کریں گے وہی اگے گا، اور اللہ صرف اس میں برکت ڈالے گا کہ اس کو اچھی فصل کر دے گا۔ میں پاکستان کے ان نوجوانوں کے لیے مثال ہوں، اور میری آج اس پاکستان میں کوئی مثال نہیں ہے۔ میں سارے پاکستان کے سیاستدانوں کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں، کوئی پاکستان میں اس طرح کا میری طرح سیاسی ورکر نہیں ہے جس کو اللہ نے اتنا نوازا ہو کہ اس نے کعبے کی چھت پہ بھی نماز پڑھی ہو، اور روضہ رسول میں بھی گیا ہو، اور خانہ کعبہ میں بھی گیا ہو۔ جن 4 آدمیوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں نماز پڑھی ہے اس میں میں ایک ہوں۔ اور میں تو نہیں کہنا چاہیے، میں کوئی اچھا لفظ نہیں ہوتا، اللہ نے ہم سے کام لیا ہے، ہم نے 14 وزارتیں کی ہیں۔ پاکستان تو کیا دنیا میں بھی کوئی اس کی مثال نہیں ہے کہ کسی شخص نے 14 وزارتوں کے قلمدان سنبھالے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی تک کسی داغ دھبے سے یا کسی الزام سے، ذاتی زندگی کے معاملات کچھ اور ہیں دنیا میں بھی اور یہاں بھی، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی وزارت میں وہ نشان چھوڑے ہوں جس سے نیب زندہ ہو جائے۔ میں گورنر صاحب کا مشکور ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ کتاب خرید کے پڑھیں، اور کوئی دستخط کروا رہے تھے، میں نے کہا یار یہ دیکھنا ان سے پیسے لے لیے ہیں کہ مفتی دستخط تو نہیں کرا رہے ہو۔ نوید کہتا جی نہیں، نوید کاشف صاحب کے ذمہ ہیں ان سب کا معاملہ۔ میں آپ سب لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں ترقی کرے گا، اور ہم غریب کی آواز ہیں۔ کبھی مت یہ سوچئے گا کہ ہم وزارت کے بھوکے لوگ ہیں۔ 14 وزارتیں، یہ میری 14ویں وزارت ہے، یہ بھوک کی نشانی نہیں ہے۔ میں آپ سے، محمود الرشید صاحب نے میرے لیے بہت اچھے جملے بولے، اس ملک میں جو حقیقی ورکر ہے، جس میں صلاحیتیں ہیں، لوگ اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ خاص طور پر پارٹیوں میں جو حقیقت ہے کہ جب آدمی پہ برا وقت آتا ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس میں بڑی بڑائی ہے کہ دنیا میں ماشاءاللہ ہم نے دیکھے، ولید صاحب چلے گئے، انہوں نے کہا فوج، میں حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج اس ملک کی ایک حقیقت ہے، اور پاک فوج دنیا کی ان عظیم فوجوں میں ہے۔ دنیا کے عظیم وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا سیلاب ہو، ٹڈی دل ہو، کرونا ہو، جنگ ہو، امن ہو، اس میں ایک تنظیم کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کراچی میں امن کی ضرورت ہو وہاں بھی پہنچتے ہیں، خواہ وزیرستان میں گولی کھانے ہو وہاں بھی سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ اور آج 6 ستمبر ہے، میں نے آج اس دن کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ ہمارے شہیدوں، غازیوں اور عظیم فوجی جوانوں کا دن ہے جنہوں نے اپنی جان پر اس ملک کی دفاع کیا، اور دوسرا میں نے اس لیے آج کے دن کا انتخاب کیا کہ آج میری ماں کی برسی کا دن تھا جس کے نام میں نے یہ کتاب کی ہے۔
میں اپنی ماں کی برسی کے دن اس کتاب کا افتتاح کر رہا ہوں، اور میں ایک دفعہ پھر میاں عامر صاحب کا، نوید کاشف صاحب کا، ان کی ساری ٹیم کا، وقار کا، حشمت کا، سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے معززین نے شرکت کی۔ میری عزت بڑھائی، ورنہ اس ملک میں آپ کو دیکھیں، میں بنیادی طور پر میرے اندر، میں یہ نہیں کہ میں غریب ہوں، لیکن میں غریب کا دل سے حامی ہوں۔ کل پرسوں بھی ایک سی او صاحب جا رہے تھے، میں نے ان کو کہا جانے سے پہلے ریلوے کے کہ یہ مزدوروں کا ٹی اے بڑھا جاؤ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ لاسٹلی میں ایک بڑی بیماری سے گزرا، اللہ نے مجھے نئی زندگی دی، اور میں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں کتنی گراوٹ ہے۔ اس کا ذکر میں نے اپنی کتاب کے آخری صفحے پہ کیا ہے کہ جو شخص 14 دفعہ وزیر رہا، اس کو اس ملک میں ایک ٹیکہ نہیں مل رہا تھا، بالآخر فوج نے ٹیکے کا انتظام کیا۔ آپ اس معاشرے کی کمزوری دیکھیں، پیسوں کی لالچ دیکھیں۔ آپ یہ سارا مجمع آخر تک لوگ کھڑے ہیں، میں تو جب ہال میں داخل ہوا، نوید کاشف صاحب، میں نے کہا اس کتاب کے لیے اتنے لوگ تو نہیں آ سکتے۔ نوید کاشف صاحب نے میرا خیال ہے کوئی دنیا کا اندازہ کر لیا، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ تمام لوگ محبت سے آئے، اور آخری کرسی تک لوگوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، شکر ہے پیچھے سے بھی تالیاں بجی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ اور آخر میں پھر دنیا پبلیکیشن میر، کیونکہ میری کتاب کو اتنا خوبصورت بنانا، مجھے نہیں یقین تھا کہ کتاب اتنی خوبصورت بن سکتی ہے۔ یہ دنیا پبلیکیشن کا کام ہے، نوید کاشف صاحب کا اور میاں عامر صاحب کا، اور میں گورنر صاحب کو خود بلانا چاہتا ہوں، انہوں نے میری عزت رکھی، بجائے اس کے کہ جامی صاحب بلائیں۔ جامی صاحب کا بھی کام میں کرتا ہوں، میں گورنر صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ آئیں اور خطاب کریں۔ اور لیکن اگر آپ مجھے یہ اجازت دیں کہ آپ ابھی یہیں رکیے گا، یہ شیخ صاحب ادھر تو آئیے گا، یہ میں چاہتا ہوں کہ کتاب جو ہے آپ گورنر صاحب کو پیش کریں، تاکہ حال میں بیٹھے سامعین اور ناظرین دیکھ سکیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ لال حویلی سے اقوام متحدہ تک مہمان خصوصی جناب گورنر پنجاب شیخ رشید احمد صاحب ان کی خدمت میں یہ کتاب پیش کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب کے لیے ایک بار پھر سے تالیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شیخ رشید احمد صاحب، منسٹرز، ایم پی ایز اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے تمام مہمان گرامی، میڈیا کے حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو شیخ صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے 6 سالوں میں بہت سی کتابوں کی رونمائی میں چیف گیسٹ ہوا ہوں اور بہت سی کتابیں لانچ کی ہیں، لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے لوگ کسی کتاب رونمائی میں نے کم از کم پاکستان میں بلکہ دنیا میں کبھی نہیں دیکھے۔ تو یہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور یہ سب ان لوگوں سے آپ کی محبت جو ہے اس کا نتیجہ ہے۔ اور دوسرا، میں اس بات کو بھی ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ 30-40 سال پہلے شیخ رشید صاحب سے مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ نے پاکستان کی سیاست میں آنا ہے۔ تو یقین مانیں، میرا خیال ہے کہ میں 10 دفعہ کہا کہ شیخ صاحب یہ آپ کی پریڈکشن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے کبھی زندگی میں پاکستان کی سیاست میں نہیں آنا۔ تو ان کی پیشین گوئی جو ہے بالکل میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے بھی جس بات کا علم نہیں تھا ان کو علم تھا۔ تو واقعی ان کے پیشین گوئیاں جب یہ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں بات آتی ہے۔ بہت سی پیشین گوئیاں ان کی جلد صحیح ثابت ہو جاتی ہیں، اور کچھ پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہونے میں شیخ صاحب کچھ وقت لگتا ہے۔ تو ایک اور بات، میں نے یہ کتاب جو ہے، کدھر ابھی میری کتاب جو مجھے دی ہے، ابھی اسٹاف کو لے کے آؤ واپس، وہ میں نے ساری کتاب کے باب اور اس کے سب ٹائٹلز دیکھے ہیں، لیکن مجھے کہیں اس بات نظر نہیں آئی کہ میں نے شادی کیوں نہیں کی۔ تو انہوں نے آج سٹیج پہ، میرا خیال تھا کہ یہ راز یہ آج بتا دیں گے، لیکن انہوں نے آج بھی یہ راز نہیں بتایا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جب یہ اگلی کتاب لکھیں گے نا،
اور ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ضعیف ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ نہیں کی. تو میں ایک بات اور جو بڑی ولید اقبال نے کی تھی اور جو کہ شیخ صاحب نے بھی لکھی ہے کہ پاکستان میں جو غریب ہے یقین مانیں میرا 6 سال کا یہ نچوڑ ہے کہ جتنا پاکستان کا غریب آدمی پاکستان کے ساتھ وفادار ہے، پاکستان کے ساتھ لائل ہے، اور جتنا وہ ایماندار ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اور اس کو میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ اخوت فاؤنڈیشن جو ہے وہ غریب لوگوں کو 50,000 1 لاکھ روپیہ تک قرض حسنہ دیتے ہیں جس پہ ان پہ انٹرسٹ نہیں چارج کرتے. تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے 3 ملین لوگوں کو قرض حسنہ دیا ہے اور ان کی جو ریٹرن ہے وہ 100% ہے، 99.99%. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس ملک کا جو غریب آدمی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی غربت کے باوجود انہوں نے اپنی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں. تو آج 2 چیزیں شیخ صاحب نے فرمائی ہیں کہ ایک تو انہوں نے آج یہ جو کتاب لانچ کی ہے وہ اس حوالے سے کی ہے کہ 6 ستمبر ہے، اور 6 ستمبر کو ہم آج اپنی افواج پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، اور اپنے جو ہمارے بھائی نوجوان شہید ہوئے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور انہوں نے جو ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے جو قربانی دی، اسی وجہ سے آج ہم اس ملک میں آزادی کی سانس جو ہے وہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کی یہ جو ہے کمپین کر رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ بھوک لگی ہوئی تھی تو ایک ایسی پارٹی میں چلے گئے جو کہ ایوب خان نے ارینج کی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنا بیج جو ہے وہ اتارنا نہیں بھولے کہ میں نے بیج بھی لگا ہوا تھا. تو جب یہ وہاں پر وہ چاول یا جو بھی لینے کے لیے گئے ہیں تو وہاں انہیں چاول کی بجائے چنٹا انہوں نے ریسیو کیا وہاں کہ بھائی کمپین تسی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح دی کر دے ہو تو روٹیاں آن کے تھے ایوب خانیاں کھاندے ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ باتیں ایسی ہیں جو کہ انہوں نے بڑی اپنی ایمانداری کے ساتھ لکھی ہیں. اور میں صرف ایک ہی بات تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا، اور نالج از پاور. دنیا وہی کامیاب ہوئی ہیں دنیا میں جو کتابوں کو پڑھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں. تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ یہ ان کا 1985-80 سے لے کے اب تک جو بہت بڑی ان کی پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا رول رہا ہے. تو میرے خیال میں تمام خاص کر جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو یہ کتاب جو ہے ضرور پڑھنی چاہیے. اور انشاءاللہ شیخ صاحب میں بھی انکریج کروں گا یونیورسٹیوں میں آپ کے بہاف پہ، بشک میں نے اپنے پاس سے خرید کے یونیورسٹیوں میں رکھنی پڑی، تو یہ کتابیں میں تمام یونیورسٹی جو ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہاں کی لائبریری میں موجود ہو تاکہ لوگ جو ہے آپ کے جو ایکسپیرینس ہے اس سے فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکیں. تو مجھے افسوس ہے کہ مجھے بہت جلد، ابھی میں نے آدھا گھنٹہ پہلے لیٹ ہوں، مجھے کسی اور تقریب پہ جانا تھا. اور آج یہ بھی آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا جم جو ہے وہ لاہور میں کھل رہا ہے، UFC، اور جس میں تقریباً 100 کے قریب انگریز جو ہیں، باہر کے جو یورپین ہیں، وہ ٹرینر کے طور پر اس جم میں کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اب انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں آنی شروع ہو گئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک کا مستقبل جو ہے انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. تو آخر میں پھر شیخ رشید صاحب دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور جناب مجیب الرحمان شامی صاحب تسی تے لکھ کے پری فیس دریا نو کوزے چ بند کر تو تھوڑی بڑی مہربانی، اور بڑا میں نے انجوائے کیا آپ کی جو آپ نے. ہاں جی، میں نے کتاب لکھی ہے، ایک اور لکھیں.
ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਨਾ ਤਵਾਨਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੀਨ ਗੋਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। پھر ایک اور بھی یہ بات بالکل درست ہے کہ میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں ہمیشہ ایک جیسے رہے، اور بھی لوگوں پہ تنقید بھی کرتے ہیں، ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن تعلقات ان کے ساتھ ایسے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ شیخ رشید صاحب واقعی یہ ایک آرٹ ہے۔ تو میں تمام دوستوں کا، میرے سامنے بہت سے عظیم ہستیاں یہاں پر بیٹھی ہیں، تو اگر میں نام لینا شروع ہوں گا تو پھر کچھ وقت لگ جائے گا۔ تو میں آپ دوستوں کا بھی مشکور ہوں جو اس کتاب رونمائی میں آپ شریک ہوئے ہیں۔ تو ایک آخری بات میں ابھی پڑھ رہا تھا کتاب میں کہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں اپنے چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، عمران خان صاحب بھی تھے، اور کوئی باتیں ہو رہی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب اگر آپ کے بس میں ہو تو آپ تو کل ہی انڈیا کے خلاف اعلان جنگ شروع کر دیں۔ تو ان کا جذبہ جو ہے پاکستان کے لیے، محب وطن ہیں، پاکستان کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اور ہمیشہ کشمیر کے لیے انہوں نے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ اپنی آواز جو ہے بلند کی ہے۔ تو شیخ رشید صاحب گڈ لک، وش یو آل دا بیسٹ ان کمنگ منتھس اینڈ ایئرز، اور آپ کو اللہ لمبی زندگی دے۔ اور میں آخر میں، آج آپ کی والدہ کی برسی بھی ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرمائے، اور آپ کی جو کامیابیاں ہیں ان میں ان کی تربیت جو ہے اس میں یقینی طور پر ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور میں یہ بھی آج جو لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے یہ کہوں گا کہ اپنے والدین جو ہیں ان کی عزت کرنا، ان کو رسپیکٹ دینا، ان کو آنر دینا آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے، گورنر پنجاب اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے لوگ کسی بک لانچ پر نہیں دیکھے۔ شیخ رشید صاحب نے 40 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ میں سیاست میں آؤں گا، یہ کہنا تھا گورنر پنجاب چودھری سرور کا۔ جتنا پاکستان کا غریب آدمی ایماندار ہے، اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور 6 ستمبر کو افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ شیخ رشید کے ایکسپیرینسز سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ بھی کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ یہ کتاب یونیورسٹیز کی لائبریریز میں موجود ہو، تاکہ شیخ رشید احمد کے ایکسپیرینس سے پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ سیکھ سکے۔ اور یہ بھی کہا کہ میں تب کتاب لکھوں گا جب پولیٹکس سے ریٹائر ہو جاؤں گا، کیونکہ کتاب میں سچ لکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ شیخ رشید نے اس کتاب میں جو لکھا بالکل سچ لکھا ہے اور ایمانداری سے لکھا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ رشید ایک محب وطن پاکستانی ہیں۔